کانگو وائرس جو ہے وہ ایک وائرسز کی فیملی ہے، بنیا وائرسز، اس میں سے یہ ایک پھیلتا ہے. تو یوزولی اپر ناردرن پارٹ سے جو جانور آتے ہیں وہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ٹکس کے تھرو یا یہ پسو یا چچڑی کہتے ہیں اس کو، اس سے تھرو یہ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کو یہ بات اس کا اندازہ ہوگا کہ جو جانور آپ لے کے آ رہے ہیں اس میں کانگو وائرس ہے یا نہیں؟ بالکل، ایسے کوئی ہمارے پاس ٹیسٹ موجود نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ اس میں کانگو وائرس ہے کہ نہیں. جب اپنا جانور لے کر آ رہے ہیں تو کس طرح کی احتیاط کریں؟ ہاتھ فوراً دھو لیں، بچوں کو کس طرح سے دور کریں؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ جانور صحت مند ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر جانور کے اوپر کہیں ٹکس ان کو یا چچڑی یا پسو جو بھی نظر آ رہا ہے تو ٹکس مارنے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ یہ ٹکس سے وہ بچ سکیں. تیسرا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کو میں روکنا چاہوں گا، جانوروں میں ٹکس تو ایک عام بات ہوتی ہے، ٹکس کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اسپیشلی گائے کے اندر تو ویسے ہی ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے، تو ٹکس تو موجود ہوں گے، چاہے آپ سپرے بھی کر لیں چاہے آپ اس کے اوپر پاؤڈر بھی پھینک دیں. نہیں، آپ اس کو جب پاؤڈر ڈالیں گے تو یہ ایسی ٹکس جو ہے مر جاتی ہیں. پھر اس میں بہت سی مرتبہ یہ جانور جو پالے جاتے ہیں اس میں مینول ریموول بھی کرتے ہیں، جس طرح جوئیں صاف کی جاتی ہیں اس طرح یہ ٹکس بھی جانور کے فر کے اوپر سے صاف کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ ضرور احتیاط کرنے چاہیے. دوسرے، بچوں میں ٹکس اینڈ انسیکٹ ریپیلنٹ ضرور لگائیں تاکہ جتنی حد تک ہو سکے آپ اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جانور میں کانگو وائرس تو ہے ہی، اگر وہ کسی اور کو منتقل نہیں ہوتا لیکن اس جانور کو یا تو ذبح کر لیا جاتا ہے یا نارملی آج کل جو ہے قربانی کے بعد اگر وہ گوشت کھا لیا جائے تو کیا اس سے بھی وائرس؟ نہیں، کوکنگ سے اچھی طرح پراپرلی کوکنگ ہوگا تو وائرس ختم ہو جائے گا. کیا ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی کانگو وائرس ہو سکتا ہے؟ انسانوں سے فلوئڈز کے ذریعے یعنی کہ خون کے ذریعے، کچھ ایسی رطوبتوں کے ذریعے سے، تھوک ہے، اس طرح بلغم ہے، ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں، اس سے لگ سکتی ہے. یہ جو کوئی ایسا مریض جس کو یہ ہو چکا ہے کانگو وائرس، اس کو کتنی دیر تک آپ کو علیحدہ رکھنا پڑے گا؟ جیسے جیسے انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ڈیزیز پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگین جب تک مریض پورا کلیئر نہیں ہو جاتا تو آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ دنوں یا ہفتوں تک اس کو کوارنٹین میں رکھ کے، اور جو بھی اس کی تیمارداری کرے گا اس کو اچھی طرح سے اپنے آپ کو سیف کر کے، اسے ہم کہتے ہیں یونیورسل پریکاشنز، یعنی کہ گلوز پہننا، گوگلز لگانا اور ساتھ میں ماسک پہننا. نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اب تک اس کے لیے کوئی اینٹی وائرس موجود نہیں ہے، تو یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا تو صرف اب آپ انتظار کریں، آپ اس کو سپورٹیو میجرز دیں گے تو خود باڈی کی سپورٹیو میجرز سے کیا ہوگا؟ سپورٹیو میجرز میں اس کو فلوئڈ دینا، میں نے بتایا پہلے. اچھا، ٹھیک ہے، فلوئڈ دینا، اس کو اگر خون بہ رہا ہے تو اس کو خون کے فیکٹرز لگانا جس طرح جنگی کے لیے ہوتا ہے، اس کو اس کی نیوٹریشن پراپر رکھنا، اس کی نرسنگ کیئر اچھی طرح کرنا، یہ سب چیز سپورٹیو میجرز کہلاتی ہیں. اور ویکسین اس کی کوئی بھی نہیں ہے؟ ویکسین اس کی فی الحال نہیں ہے.